ناظرین السلام علیکم. ہم گفتگو کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے جتنے بھی پیغمبر ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ سارے کے سارے آپ ہی کی نسل میں سے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر مختلف قصے اور مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور اب تقریباً 25 جگہ 25 صورتوں میں آپ کا تذکرہ آیا ہے. میں چیدہ واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق قرآن مجید جو سب سے بڑی گواہی ہمیں دیتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ مشرکوں میں سے نہ تھے، اور آپ توحید پرست اور بہت زیادہ توحید کے ماننے والے اور توحید پر عقیدہ رکھنے والے پیغمبر تھے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے کڑے امتحانات میں سے گزارا، جن میں سے کچھ آپ کے سامنے ہم مثالیں رکھیں گے. آپ کی پیدائش عراق کے اندر ار کے مقام پر ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ان کی شکل یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اور ان کا حلیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کافی مشابہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے 7ویں آسمان پر ہوئی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ قرآن کے مطابق ان کا نام آزر ہے، اور وہ بت پرست تھے اور بتوں کو بنایا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے سامنے بھی توحید کی دعوت پیش کی، لیکن ان کے والد نے انہیں ٹھکرا دیا، اور اس کے بعد بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مقام سے، اپنے آبائی مقام سے ہجرت کرنی پڑی. کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق. جب نمرود کے سامنے آپ کا مکالمہ ہوتا ہے اور نمرود یہ کہتا ہے کہ کون آپ کس رب کی بات کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے رب کے بارے میں بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کو مارتا ہے اور مردوں میں سے جان پیدا کرتا ہے. نمرود نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر بتا دے. اور اس پر نمرود بڑا حیران اور بڑا پریشان ہوا. ایک بڑا چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر کس طرح سے ان کی مصلحت کیسی تھی، اور وہ کس طرح سے گفتار کیا کرتے تھے اور کس طرح سے دلائل دیا کرتے تھے. ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. قرآن مجید بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ یا اللہ، مرنے کے بعد تو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ فرمایا کہ ہاں ایمان تو ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو تسکین ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پرندے لیے جائیں، 4 پرندے لو، انہیں اپنے ساتھ اس طرح سے ملا لو، ان کی پرورش ایسی کرو تاکہ وہ تم سے مانوس ہو جائیں. پھر انہیں ذبح کرو اور ان کے گوشت کو مختلف پہاڑوں پر پھیلا دو، اور پھر انہیں اپنے انداز سے آواز دو، وہ جیتے جاگتے پرندے دوبارہ سے تمہاری طرف لوٹ آئیں گے. یہ واقعہ بتا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور مرنے کے بعد انسان کو بھی پیدا کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، ان کے ساتھ اپنے اس قبیلے سے ہجرت کی. قبیلے والوں نے انہیں طرح طرح کی تکالیف دیں، آزمایا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے. آگے چل کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح، ان کی شادی حضرت سارہ سے ہوتی ہے، اور حضرت سارہ بانجھ ہوتی ہیں اور ان کی کوئی اولاد نہیں ہوتی. جب حضرت ہاجرہ بانجھ ہوتی ہیں تو کنعان کے شہر میں جا کر حضرت سارہ بانجھ ہوتی ہیں، اور کنعان کے شہر میں جا کر حضرت ہاجرہ سے آپ کا نکاح ہوتا ہے، یعنی گویا حضرت ہاجرہ آپ کی دوسری بیوی تھی. حضرت ہاجرہ سے بڑی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا جن کا نام اسماعیل رکھا گیا. اسماعیل علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جب وہ پیدا ہوئے تو امتحانوں پہ امتحانات شروع ہوئے، اور یہ اکلوتے بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ہوا کہ آپ اپنے اس بچے کو، جو شیرخوار بچے ہیں، ان کو اور اپنی بیوی یعنی حضرت ہاجرہ کو مکہ میں جا کر چھوڑ کر آ جائیں. اس زمانے میں مکہ وادی غیر ذی زرع تھا، وہاں کوئی زراعت نہیں تھی، پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شیرخوار بچے کو اور اپنی بیوی کو وہاں پر چھوڑ دیا اللہ کے حکم سے، اور واپس جانے لگے. تو وہاں پر
ہوا یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام رونے لگے اور پانی کی وجہ سے بلکنے لگے. جب پانی کی وجہ سے وہ بلکنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہاں پر ایک چشمہ پھوٹ پڑا جو زمزم کہلایا. اس کی ڈیٹیل ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام میں بات کر لیں گے. وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو اور آپ کے والد کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا جاتا ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے ہیں, اور آج بھی خانہ کعبہ میں وہ پتھر موجود ہے جس پر آپ کے قدموں کے نشان ہیں, اور وہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے. کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال ہوئی اور اس وقت حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی, تو یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہ 2 فرشتے آتے ہیں جو انسانی شکل میں ہوتے ہیں, اور آپ ان فرشتوں کو نہیں پہچان سکتے, لہٰذا آپ فوراً اٹھتے ہیں, بچڑا ذبح کرتے ہیں اور ان کے لیے گوشت رکھ دیتے ہیں, کیونکہ آپ یہ سمجھے کہ وہ مسافر اور مہمان ہیں. لیکن وہ فرشتے گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتے, کیونکہ وہ فرشتے تھے اور انہیں کھانے کی کوئی حاجت نہیں تھی. وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ کو یہ بشارت دینے آئے ہیں کہ آپ کے ہاں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے. یہ بات سن کر حضرت سارہ جو یہ بات سن رہی تھیں, جن کی عمر 90 سال تھی, وہ مسکرائیں اور کہنے لگیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میں بانجھ ہوں, اور میرا یہ شوہر بھی عمر رسیدہ ہو چکا ہے, 100 سال کا ہے, تو یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ان فرشتوں نے جواب دیا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا, اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے. لہٰذا حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں ہوتی ہے, اور یہ حضرت اسحاق علیہ السلام آپ کے دوسرے بیٹے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کے وہ جو 2 فرشتے آئے تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے, نہ صرف انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی, بلکہ وہ دونوں فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اب آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جائیں گے اور اللہ کے حکم سے وہاں پر عذاب نازل کریں گے. پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فکر مند ہوئے اور ان فرشتوں سے بحث کرنے لگے, لیکن بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر یہ سر جھکا لیا, اور بہرحال وہ فرشتے وہاں سے چلے گئے. ایک اور بھی بڑا اہم واقعہ ہے جو حضرت اسماعیل کی قربانی سے متعلق ہے, وہ ہم حضرت اسماعیل کے واقعے میں اس کو ڈسکس کر لیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات 175 برس میں ہوئی, اور آپ کنعان ہی کے علاقے میں مدفون ہیں. زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.